مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی آدمی کے لیے، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، اللہ اکبر اللہ، کر یقین تو میری بات پر، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو حضور کہتے ہیں کہ قبر ایسی جگہ ہے، ایسی کالی کوٹھری ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم لوگوں کو بتا دیا جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو پوری زندگی میں، پوری لائف میں ہنسنا تو دور تم مسکرانا بھول جاؤ۔ فرمایا اگر تم گنہگار ہو، پاپی ہو، تو یہ قبر کہتے ہیں کہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، اور اگر نیک اچھے ہیں، اعمال اچھے ہیں، تم نیک صالح ہو تو فرمایا پھر تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اعمال کے حساب سے ہے، اور جو پل صراط ہے یہ بھی اعمال کے حساب سے ہے۔ اور اعمال دیکھو، حرکتیں دیکھو مسلمانوں کی، آج دیکھو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم نے میرے کسی ولی اللہ سے عداوت رکھی، ان سے دشمنی رکھی، تو اللہ فرماتا ہے تم نے مجھ سے اعلان جنگ فرما دیا۔ کلمہ طیب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی تو تم نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اب دیکھو اماموں کی کہہ دیا ہے کہ ہم امام کو اس لیے نہیں رکھیں گے کہ یہ سرکار اللہمیہ یا سرکار قادریہ سے یا سرکار غوث اعظم سے یا سرکار مدار اعظم سے وابستہ ہے، اس لیے نہیں رکھیں گے۔ اب تم دیکھو، اور یہی نہیں ہے بات، یہیں تک نہیں ہے بات، یہاں تک ہے، میں نے یہ تک دیکھا اور سنا ہے، میں نے دیکھا لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس اللہ والے سے یہ وابستہ ہے، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے سرکار مدار پاک ہوں، چاہے سرکار اللہمیہ ہوں، کوئی بھی ہوں، چاہے سرکار شاہ جی بابا ہوں، بولے ہم رشتہ اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ ان سے وابستہ ہے۔ میاں اگر تمہیں دشمنی ہے تو ہم سے ہے، اگر تمہیں عداوت ہے تو ہم سے رکھو، لیکن اللہ والوں سے کیا دشمنی ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولیوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اب تمہیں اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر یہ وہاں سے مرید نہ ہوتا، کہیں اور سے ہوتا تو دوست ہوتا، وہاں سے مرید ہونے کی وجہ سے آپ کو دشمنی، تو آپ کو میاں اس سے دشمنی نہیں ہے، اس اللہ کے ولی سے دشمنی ہے، اور اس اللہ والے سے دشمنی ہے۔ تو یاد رکھو حدیث قدسی فرمایا پھر آپ نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور جو اللہ سے اعلان جنگ کرے وہ کبھی فتح پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمرود، شداد، حامان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب کو دیکھو، کعبہ شریف پر نے دیکھو کیسے حملہ کیا تھا، تو چھوٹی چھوٹی ابابیلیں آئی تھیں۔ نمرود کو دیکھو چھوٹے سے مچھر نے مارا، پورے ہاتھیوں کو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے مارا، یہاں تک کہ آپ دیکھو ان چیزوں کو کس کس نے مارا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈالنے کے بعد بھی بچا لیا تھا۔ اللہ کی قدرت شان و دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جب مارنے پر آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مچھروں سے مار دیتا ہے، جب مارنے پر آتا ہے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے مار دیتا ہے، قرآن کریم ہے یہ، اور جب بچانے پر آتا ہے تو پانی میں ڈال کر بھی بچا لیتا ہے، بچانے پر آتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بھی اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ سے اعلان جنگ کرو گے جیتو گے؟ ہرگز نہیں۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں حقیقتاً وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ ذلتوں میں ملوث ہونے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی موت کا انتظار دے کے اللہ کے عذاب کا انتظار دے، ایسی حرکتیں جو کرنے والے ہیں۔ کلمہ طیب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آہی
جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے سبحان اللہ روشنی کے لیے تبھی تو آئیں گے جب ایسے اعمال اچھے ہوں گے ہیں اللہ اس کے رسول کو اس کے حبیب کو بلکہ اولاد رسول اللہ کو تم نے ناراض کیا ہو تو تمہاری قبر میں آئیں گے روشنی کے لیے ہرگز نہیں انتظار دیکھو دنیا میں بھی تم مرو گے آخرت میں بھی مرو گے قبر میں بھی مرو گے اللہ کی مار پڑے گی تم پر ولیوں سے عداوت رکھنے والوں سب سنو ولیوں سے دشمنی رکھنے والوں تم ہر جگہ مرو گے اور تمہاری قبر میں کبھی مصطفیٰ تشریف نہیں لا سکتے تمہاری ان حرکتوں سے کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان صاحب کوئی مہربان اس لفظ دیکھو کوئی مہربان آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے چلے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے وہ بھی یہی کہیں گے عربی میں اذهبوا الی غیری آپ عیسیٰ علیہ السلام تو کیا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جس کے پاس جاؤ گے سوائے حضور کے وہ یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری چلے جاؤ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے جو انا کلہا کہنے والے ہیں عربی میں کہتے ہیں انا لہا میں اسی لیے ہوں جو انا لہا کہنے والے ہیں وہ آمنہ کے لال مدینے والے تاجدار ہیں تم نے انہی کا دل دکھایا ہو ان کے طریقوں پر نہ چلے ہو ان کی سنتوں پر نہ مانا ہو فرض عین کو ترک کیا ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر سوچ لو اپنا عذاب کیا ہونے والا ہے تمہارے سامنے اللہ ہدایت عطا فرمائے آمین حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہربان آہی جائیں گے خیر البشر آہی جائیں گے خیر البشر اپنے ہر امتی کے لیے آہی جائیں گے خیر البشر اپنے ہر امتی کے لیے کلمہ یہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین اکرام میں نے خطبہ کی بات بڑی